السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، محترم ناظرین کرام، القراءۃ الرشیدہ جلد ثانی کا یہ 20واں سبق ہے۔ عنوان ہے القاہرۃ والاسکندریۃ۔ دیکھیں، یہ قاہرہ مصر کی راجدھانی ہے اور اسکندریہ یہ مصر کے شہروں میں سے ایک بڑا شہر ہے۔ تو قاہرہ اور اسکندریہ کا باہم مکالمہ ہے اور ایک دوسرے سے وہ اپنے آپ کو معزز سمجھ رہے ہیں اس سبق کے اندر۔ تو پہلے جو الفاظ اوپر ہیں ان الفاظ کی تشریح، ان کے معانی کو دیکھیں۔ استقبال کے معنی آمنے سامنے ہونا یا سامنا کرنا۔ یہ مصدر ہے، باب استفعال سے آتا ہے، باب استفعال۔ المصارب کے معنی نالیاں، واحد مصرب۔ شرع کے معنی شروع کیا یا قانونی شکل دیا۔ شرع یشرع، شرعن کے معنی قانونی شکل دینا، مقرر کرنا۔ تو شرع قانونی شکل دیا، مقرر کیا یا شروع کیا، فی الماضی واحد مذکر غائب بفتحہ۔ فرضۃ کے معنی بندرگاہ، جمع فراض و فرض۔ اہمیت کے معنی بڑائی، شان، اہمیت۔ قاہرہ کہہ رہا ہے، کیف انت یا صدیقتی البحریہ ایام الرطوبۃ والمطر۔ اے میری سمندری دوست، یا صدیقی البحریہ، اے میری سمندری دوست، کیسی ہو تم ایام الرطوبۃ والمطر، تری اور بارش کے دنوں میں۔ کیف انتی، تم کیسی ہو، اے میری سمندری دوست، ایام الرطوبۃ والمطر، تری اور بارش کے دنوں میں۔ صدیق قطن کے معنی سہیلی، ساتھی، دوست، جمع صدیقات۔ انت یہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ ایام یوم کی جمع ہے، رطوبہ کے معنی تری، تر ہونا، باب سمیہ سے آتا ہے یہ۔ مطر کے معنی بارش، جمع امطار۔ اسکندریہ کہہ رہا ہے یا اسکندریہ کہہ رہی ہے، انا بخیر، جواب دے رہی ہے، انا بخیر و عافیہ، میں خیر و عافیت سے ہوں، میں خیر و عافیت سے ہوں، یعنی میں خیر و سلامت سے ہوں۔ ولا یضرنی المطر لانی دائما مستعدۃ لاستقبالہ، اور مجھے نہیں نقصان پہنچاتی ہے بارش۔ یضر کا فاعل مطر ہے، اور مجھے نہیں نقصان پہنچاتی ہے بارش، نی معنی مجھ کو، در یضر نقصان پہنچانا، مجھے بارش نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ لانی، اس لیے کہ میں دائماً ہمیشہ مستعدۃ تیار رہتی ہوں، لاستقبالہ، اس کے سامنا کرنے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے یا اس کے استقبال کے لیے میں ہمیشہ تیار رہتی ہوں۔ وقد عملت له المصارب تحت الارض، اور تحقیق کہ میں نے بنا لیا ہے اس کے لیے، یعنی بارش کے لیے، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع مطر ہے، اس بارش کے لیے، المصارب نالیاں، تحت الارض زمین کے نیچے، اور تحقیق کی میں نے بنا لیا ہے اس کے لیے نالیوں کو، تحت الارض زمین کے نیچے۔ فلا یبقى علی وجہ منہ شیء، تو نہیں باقی رہتا ہے میرے سطح پر یا میرے اوپر، منہ شیء، اس کا کچھ بھی، یعنی اس بارش کا کوئی بھی چیز ہمارے اوپر، میرے اوپر باقی نہیں رہتی ہے۔ منہ میں ہو ضمیر جا رہی ہے مطر کی طرف، منہ اس بارش کی جانب سے کچھ میرے چہرے پر باقی نہیں رہتا یا میرے سطح پر باقی نہیں رہتا۔ یہاں چہرے کا ترجمہ نہیں ہوگا،
یا مجھ پر یا میرے سطح پر، وجہ کے معنی چہرہ ہوتا ہے جمع وجوہ، لیکن یہاں سطح کے معنی میں ہے۔ شیون یہ فاعل ہے ابقا کا جی۔ اما انتی بہرحال تو فمصیبت کے کبیرتن تو تیری مصیبت بڑی ہے، من کثرت الوحلی کیچڑ زیادہ کیچڑ ہونے کی وجہ سے، من کثرت الوحلی زیادہ کیچڑ کی وجہ سے، اذا نزل المطر جب بارش نازل ہوتی ہے۔ تشریح دیکھیں کچھ الفاظ کے۔ عافیتن کے معنی عافیت سلامت صحیح سالم ہونا، یہ مصدر ہے، باب مفعلہ سے آتا ہے۔ آفاہ اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ اس کو سلامت رکھے، تو یہ باب مفعلہ سے ہے، مصدر ہے۔ عافا یعافی معافیتاً و عافیتاً، صحیح سلامت ہونا۔ مستعدتن تیار رہنے والی، اسم فاعل ہے، مؤنث ہے، باب استفعال سے، تیار رہنے والی۔ استقبال ہی میں ہی ضمیر مطر کی طرف جا رہی ہے۔ عمل تو میں نے بنا لیا، عمل تو میں نے بنا لیا، میں نے کیا، فی الماضی، واحد متکلم ہے یہ، باب سمیع سے۔ ارض کے معنی زمین جمع اراضی، اور لہو میں ہو ضمیر مطر کی طرف جا رہی ہے۔ فلا یبقا، یبقا آپ جانتے ہیں اس کی تشریح کئی بار ہو چکی ہے، وجہ کے معنی چہرہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے وجہ کے معنی سطح، وجہی میرے اوپر یا میرے سطح پر۔ منہوں میں ہو ضمیر کا مرجع مطر ہے۔ شے جانتے ہیں آپ۔ مصیبتن کے معنی مصیبت جمع مصائب آتی ہے، کہ ضمیر یہ مؤنث کی ضمیر ہے، مخاطبہ کی طرف ہے، لوٹ رہی ہے، کہ ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے۔ وحل کے معنی وحل بھی پڑھتے ہیں اس کو، اور وحل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وحل اور وحل ہا کے فتح کے ساتھ اور ہا کے سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ وحل کے معنی کیچڑ جمع وحول اور حال۔ نزلہ کے معنی نازل ہوا، فی الماضی واحد مذکر غائب، نزلہ ینزل بام ضربہ یضرب۔ آگے دیکھیں، قاہرہ جواب دے رہا ہے، لا تتباہی بتلک المصارب، تو مت فخر کر ان نالیوں کی وجہ سے، یا تم ان نالیوں پر فخر مت کر۔ لا تتباہ تو فخر مت کر، بتلک المصارب ان نالیوں پر یا ان نالیوں کی وجہ سے۔ وَيَظْهَرُ أَنَّكَ تَجْهَلِينَ، اور ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، پتہ لگتا ہے، وَيَظْهَرُ اور پتہ لگتا ہے، أَنَّكَ تَجْهَلِينَ کہ تو نادان ہے، تو جہالت کرتی ہے، تو نادان ہے، تو نہیں جانتی ہے، کہ انی عملت احسن منہا، کہ بے شک میں نے بنا لیا ہے ان سے بہتر۔ منہا میں ہا ضمیر مصارف کی طرف جا رہی ہے، یعنی ان نالیوں سے بہتر میں نے کام کر لیا ہے، اس بات سے تو نادان ہے، تو نہیں سمجھتی ہے، نہیں جانتی ہے۔ وَصِرْتُ بِذَلِكَ أَجْمَلَ مِنْكِ وَأَنْظَفَ، اور اسی وجہ سے، بذالک اسی وجہ سے میں ہو گئی ہوں، اور میں ہو گئی ہوں، بذالک اسی وجہ سے، اجملا زیادہ خوبصورت، من کے تجھ سے، وانظفا اور زیادہ صاف ستھری ہو گئی ہوں تجھ سے۔ واصبحت اعظم مدینتی فی افریقیہ، اور میں سب سے بڑا شہر ہو گئی ہوں افریقہ کے اندر۔ واصبحت اور میں ہو گئی ہوں، اعظم مدینہ شہروں میں سب سے بڑا شہر، فی افریقیہ افریقہ کے اندر۔ لا تتباہ یہ فعل نہیں ہے، تو فخر مت کر۔ تباہیا یا تباہیو، متباہین یہ باب تفاعل سے آتا ہے، باب تفاعل سے آتا ہے، باہم فخر کرنا، باہم کبر کرنا، گھمنڈ کرنا، فخر کرنا، فخر و مباحات کرنا۔ یہ تتباہ اصل میں تتباہینا ہے، نون اعرابی لائے نہیں داخل ہونے کی وجہ سے گر گیا ہے۔ یظہر ظاہر ہوتا ہے یا ہوگا،
یا پتہ چلتا ہے یا چلے گا، فی المضارع واحد مذکر غائب باب سمع سے۔ تجہلینا تو جہالت کرتی ہے یا کرے گی، فی المضارع واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے یہ، باب سمع سے۔ احسنا یہ اسم تفضیل ہے، زیادہ بہتر، باب کرما سے ہے، اس کی جمع احاسن آتی ہے۔ وصر تو میں ہو گئی ہوں، واحد متکلم کا صیغہ ہے، باب ضربہ سے جی۔ اجملہ بھی یہ اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ خوبصورت، باب کرما سے۔ اور اسی طریقے سے انظفہ بھی اسم تفضیل ہے، زیادہ صاف ستھرا، یہ بھی باب کرما سے آتا ہے جی۔ اور وَأَصْبَحْتُ أَعْظَمَ، اعظم بھی اسم تفضیل ہے، یہ بھی باب کرما سے آتا ہے، زیادہ بڑا، یہ باب کرما سے ہے جی۔ جی اچھا، مدینتن کے معنی شہر جمع مدائن۔ اسکندریہ جواب دے رہا ہے یا جواب دے رہی ہے، مؤنث ہے تو جواب دے رہی ہے یا جواب دے رہا ہے۔ اما الجمال فلی اغلبہ، بہرحال خوبصورتی، جمال کے معنی خوبصورتی، فلی تو میرے لیے ہے، اغلبہ اس کا اکثر حصہ، اغلب کے معنی اکثر، زیادہ، ہو ضمیر اکثر زیادہ، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے جمال کی طرف، یعنی خوبصورتی کا اکثر حصہ میرے لیے ہے، یعنی مجھ میں زیادہ خوبصورتی ہے۔ اما الجمال، بہرحال خوبصورتی، فلی اغلب ہو تو اس کا اکثر حصہ میرے لیے ہے، یعنی میں زیادہ خوبصورت ہوں تجھ سے۔ واما الکبر فقد انفردت به انتی، لیکن تکبر، فقد انفردت به انتی تو اس میں منفرد ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے، یعنی تکبر کرنا تیرا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، تو ہی تکبر کرتی ہے، اس میں تو منفرد ہے۔ بھی میں ہی ضمیر کبر کی طرف لوٹ رہی ہے، ہی ضمیر کا مرجع کبر کی طرف جا رہی ہے، اور انتے جو لائے ہیں، ان فرتے سے کام چل رہا ہے، مگر انتے لے آئے ہیں تاکید کے لیے، یعنی تکبر میں تو ہی منفرد ہے، تو ہی منفرد ہے۔ وَأَمَّا الْكِبْرُ فَقَدْ انْفَرَدْتِ بِهِ أَنْتِ، بہرحال اور لیکن تکبر، فقد انفردت به تو ہی اس میں منفرد ہے، تو ہی اس میں منفرد ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے۔ وما هذا بالشيء العظیم، وما هذا بالشيء العظیم، اور یہ نہیں ہے کوئی بڑی چیز، وما هذا اور نہیں ہے یہ، بالشيء العظیم کوئی بڑی چیز، عظیم کے معنی بڑا، جمع عظام۔ انظری الی تجارتی، تو دیکھ میری تجارت کی طرف، والسفن الکثیرۃ الراسیۃ فی فرضتی، اور ان بہت ساری کشتیوں کی طرف جو لنگر انداز ہو رہی ہیں، فی فرضتی میری بندرگاہ میں۔ تو دیکھ میری تجارت کی جانب اور ان لنگر انداز ہونے والی اکثر کشتیوں کی طرف، ان زیادہ تر لنگر انداز ہونے والی، ان بہت ساری لنگر انداز ہونے والی کشتیوں کی طرف، فی فرضتی میری بندرگاہ میں، یعنی وہ کشتیاں، بہت ساری کشتیاں جو میری بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتی ہیں، تو ان کی جانب دیکھ۔ الا يدل كل هذا على مقدار عظمتی و اہمیتی، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں، کیا یہ سب کے سب نہیں دلالت کرتے ہیں، علی مقدار عظمتی و اہمیتی، میرے اہمیت اور عظمت کی مقدار پر، میری اہمیت، میری بڑائی اور تعظیم کی مقدار پر، یہ ساری چیزیں نہیں دلالت کرتی ہیں۔ ادھر دیکھیں، اغلب یہ اسم تفضیل ہے، باب ضربہ سے آتا ہے جی۔ اغلب زیادہ، اکثر کے معنی میں ہے، زیادہ تر، اغلب یعنی زیادہ تر حصہ۔
اغلب ہو اس کا اکثر حصہ، یعنی خوبصورتی کا اکثر حصہ، یعنی زیادہ تر خوبصورتی مجھ میں ہے۔ اغلب کے معنی زیادہ تر، زیادہ تر، کثیر، ہاں اسم تفضیل ہے باب ضربہ سے۔ وہ عمل کبرو فقد انفردتی، انفردتی تو منفرد ہو گئی، تو تنہا ہو گئی، فی الماضی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے باب انفعال سے، بہی میں ہی ضمیر کا مرجع کبر ہے۔ ہاں دیکھیں آگے، تجارتن، تجارہ کے معنی تجارت کرنا، ہاں جو ہے بیپار کرنا، تجارہ یہ مصدر ہے، باب نصرہ سے آتا ہے۔ تجارت کرنا، بیپار کرنا، ہاں سامانوں کو بیچنا، خریدنا، ہاں یہ سب ہوتا ہے تجارت۔ اچھا، والسفن الکثیرۃ الراسیہ فی فردتی، سفن یہ جمع ہے سفینتن کی کشتیاں، راسیہ یہ اسم فاعل ہے مؤنث سے، لنگر انداز ہونے والی، باب نصرہ سے آتا ہے یہ۔ یدلو دلالت کرتا ہے یا کرے گا، فعل مضارع واحد مذکر غائب باب نصرہ سے۔ مقدار کے معنی مقدار، جمع مقادیر، قاہرہ کہہ رہا ہے یا قاہرہ کہہ رہی ہے۔ العظمۃ للہ، بڑپن اللہ کے لیے ہے، عظمت اللہ کے لیے ہے۔ انا مرکز الحکومتی و اساس الاعمالی، میں حکومت کا سینٹر ہوں، میں حکومت کا اسٹیٹ ہوں، مرکز ہوں، و اساس الاعمال، اور کاموں کی بنیاد ہوں، اساس معنی بنیاد، اور کاروبار کی بنیاد ہوں، اعمال معنی کاروبار، کاروبار کی بنیاد ہوں، کاموں کی بنیاد ہوں۔ و امری نافذ فی جمیع بلاد القطری، اور میرا حکم ملک، قطر معنی ملک، ملک کے تمام شہروں میں نافذ ہے۔ و امری، اور میرا حکم نافذ ہے، فی جمیع بلاد القطری، ملک کے تمام شہروں میں۔ و انت من جملتہا، اور تو بھی انہی میں سے ہے، یعنی انہی شہروں میں سے تو بھی ہے۔ جملہ کے معنی تمام، سارا، کل، ہاں یا جو ہے اسی طریقے سے ہول سیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہاں بعت جملتاً کہا جاتا ہے، یعنی میں نے جو ہے تمام کے تمام کو بیچ دیا۔ ہا ضمیر کا مرجع ہے بلاد، یعنی ان شہروں کے تمام چیزوں میں سے تو بھی ہے، ہاں ان شہروں میں سے تو بھی ہے۔ فلا یصح للخادم ان یشمخ علی سیدہ، تو خادم کے لیے درست نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آقا کے سامنے بڑائی کرے، یا وہ اپنے آقا پر بڑائی کرے۔ ہاں فلا یصح، تو نہیں درست ہوگا، للخادم نوکر کے لیے، ان یشمخ علی سیدہ، کہ وہ اپنے آقا پر، اپنے سردار پر فخر کرے، بڑائی کرے۔ ہاں دیکھیں، مرکز کے معنی سینٹر، جمع مراکز، ہاں اسٹیٹ، اساس کے معنی بنیاد، جڑ، جمع اوسسن، اعمال یا عمل کی جمع ہے۔ امر کے معنی حکم، جمع امور، نافذ، نافذ ہونے والا، اسم فاعل باب نصرہ سے۔ بلاد جانتے ہیں، قطر کے معنی ملک، جمع اقطار۔ ہاں جملہ کے معنی بتایا، جملہ کے معنی جملہ بھی ہوتا ہے، اور جملہ کے معنی تمام ہوتا ہے، سارا ہوتا ہے، ہول سیل بھی ہوتا ہے، یہاں یہ سب استعمال کیا جائے جی۔ صح یصح فعل مضارع ہے، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، درست ہونا، یصح درست ہوتا ہے یا ہوگا۔ خادم کے معنی نوکر، جمع خدام۔ یشمخا فعل مضارع ہے، یشمخو، ہاں بڑائی کرتا ہے یا کرے گا، فعل مضارع واحد مذکر غائب باب فتحہ سے۔ سید کے معنی سردار، آقا، جمع سادتن۔ اسکندریہ کہہ رہا ہے یا اسکندریہ کہہ رہی ہے، ان کان کل بلاد القطر خداما لکی فانا لست خادمتا، اگرچہ ملک کے سارے شہر، اگرچہ ملک کے سارے شہر تمہارے خادم ہیں یا خادم ہوں، فانا لست خادما،
تو میں خادم نہیں ہوں، میں نوکرانی نہیں ہوں، میں خادمہ نہیں ہوں۔ اگرچہ ملک کے سارے شہر یا سارے ملک تمہارے خادم ہوں، فَأَنَا لَسْتُ خَادِمَةً، تو میں خادمہ نہیں ہوں، میں نوکرانی نہیں ہوں۔ لِأَنَّ رِجَالَ الْحُكُومَةِ تَقْضِي السَّيْفَ عِنْدِي، اس لیے کہ حکومت کے لوگ گرمی کو گزارتے ہیں میرے پاس۔ حکومت کے لوگ تقضی السیف عندی، گرمی کو گزارتے ہیں میرے پاس۔ وہی تحبنی، اور وہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تعارف، اور لوگ جانتے ہیں کہ انی الطف من کی، کہ میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، اچھی ہوں۔ انی الطف من کی، میں تم سے زیادہ نرم ہوں، میں تم سے زیادہ لطیف ہوں۔ وہ اجود ہوا، اور میں ہوا کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہوں، زیادہ اچھی ہوں۔ تشریح دیکھیں آگے۔ صاف نہیں آ رہا، تھوڑی دیر دیکھیں بھی، ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں خدام یہ جمع ہے خادم کی، نوکر معنی ہوتا ہے اس کی، خادمہ نوکرانی، خادمہ یہ مؤنث ہے، خادم کی نوکرانی۔ رجال یہ رجل کی جمع ہے۔ تقضی وہ گزارتی ہے یا گزارے گی، فعل مضارع ہے باب ضربہ سے، قضا یقضی باب ضربہ سے، وہ گزارتی ہے گزارے گی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ سیف کے معنی گرمی، جمع سیوف اور اسیاف۔ وہی تحبنی، اور حیا یہ ضمیر ہے، اس کا مشار للرجال ہے۔ اور تحبنی یہ حیا فاعل کا کام دے رہا ہے، جو ضمیر ہے فاعل کے کام دے رہا، فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے رجال کی طرف، اور یہ فعل ہے۔ تحبنی وہ محبت کرتی ہے یا کرے گی مجھ سے، مجھ سے، نون وقایا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یا کرے گی، اور یہ واحد مؤنث غائب لائے ہیں رجال جمع ہونے کی وجہ سے، واحد مؤنث لائے ہیں، اور حیا کا صیغہ لائے ہیں، حیا سے اشارہ ہے رجال کی طرف۔ تعارفوں میں بھی حیا کی ضمیر پوشیدہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اور تحب یہ باب فعل سے آتا ہے، باب فعل سے، حب یحب۔ تعارف وہ جانتی ہے، جانے کی، فعل مضارع باب ضربہ سے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ الطف یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ لطف یلطف باب کرما سے آتا ہے، لطیف ہونا، خوبصورت ہونا، نرم ہونا، اسم تفضیل ہے۔ اجود بھی اسم تفضیل ہے، زیادہ عمدہ ہونا، زیادہ عمدہ، زیادہ اچھا، اسم تفضیل ہے، باب نصرہ سے آتا ہے۔ ہواءً یہ منصوب ہے مفعول تمیز ہونے کی بنا پر، مفعول نہیں، تمیز ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہے۔ ہوا کے اعتبار سے میں عمدہ ہوں تجھ سے، میں اچھی ہوں، مانا ہوگا وَأَجْوَدُ ہواءً، میں تجھ سے زیادہ اچھا ہوں ہوا کے اعتبار سے۔ قاہرہ جواب دے رہی ہے۔ اشہر الصیف قلیلۃ جداً، گرمی کے مہینے بہت کم ہیں۔ اشہر الصیف قلیلۃ جداً، گرمی کے مہینے بہت کم ہیں۔ ولیس فیہ عمل یذکر فہو وقت عطلۃ وراحۃ لا یکسب البلاد شیئا۔ ولیس فیہا، اور اس میں کوئی ایسا عمل نہیں، یذکر جس کا کہ ذکر کیا جائے۔ ولیس فیہ عمل، اور نہیں ہے اس میں کوئی عمل، یذکر جسے ذکر کیا جائے۔ فہو وقت عطلۃ وراحۃ، تو وہ ہو کیا ہے، چھٹی کا وقت ہے، وراحۃ اور آرام کا وقت ہے۔ فہو وقت عطلۃ وراحۃ، تو وہ چھٹی اور آرام کا وقت ہوتا ہے۔ لا یکسب البلاد شیئا، وہ چھٹی کا وقت جو ہے یہ ملک کو کما کر کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ لا یکسب، نہیں کما کر دے سکتا ہے،
ہاں ملک کو شیئن کچھ بھی، یعنی ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا یہ چھٹی کا وقت۔ یکسبو کا فعل وقت ہے جی۔ وہ اما الشتاء اور بہرحال جاڑا، ففیہ تزید حرکت الاعمال التجاریہ، تو اس میں تجارتی کاروبار کی حرکت بڑھ جاتی ہے۔ ففیہ میں ہی ضمیر لوٹی شتا کی طرف، تو اس ٹھنڈی میں اس میں تجارتی اعمال کی حرکت زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ ویات الجوابون، اور سیاح لوگ آتے ہیں، فیمرون بک مرن، تو تم سے یوں ہی گزر جاتے ہیں، فیمرون بک مرن، تو تم سے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ ویسرعون الیہ، اور میرے پاس جلدی سے چلے جاتے ہیں، ویسرعون الیہ، اور میرے پاس جلدی سے چلے جاتے ہیں، یعنی سیاح لوگ آتے ہیں اور تجھ سے گزر کر میرے پاس جلدی سے چلے آتے ہیں۔ اشہر، یہ شہرن کی جمع ہے، معنی مہینے، مہینوں، شہر کی جمع اشہر۔ فیہا میں ضمیر لوٹ رہی ہے اشہر کی طرف۔ یذکرو، ذکر کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، فی المضارع مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے، باب نصرہ سے آتا ہے۔ عطلہ کے معنی چھٹی، جمع عطلن، جمع عطلن۔ راحہ کے معنی آرام، جمع راحہ، یہ باب نصرہ سے ہے، راحات بھی آتی ہے جمع۔ کسبہ، اکسبہ یکسبو، کما کر دینا، کسی کو کما کر دینا، فائدہ پہنچانا۔ اکسبہ یکسبو، اکساب کے معنی کمائی کرنا، کما کر عطا کرنا، باب افعال سے ہے۔ یکسبو کماتا ہے یا کمائے گا، کما کر دیتا ہے یا دے گا، فی المضارع واحد مذکر غائب با افعال۔ شتا کی تشریح بہت پہلے میں کر چکا ہوں، جانتے ہیں۔ تزیدو، وہ بڑھتی ہے، زیادہ ہوتی ہے یا ہوگی، فی المضارع واحد مؤنث غائب باب ضربہ سے۔ حرکتن کے معنی حرکت، جمع حرکات۔ یاتی، وہ آتا ہے، آئے گا، فی المضارع واحد مذکر غائب باب ضربہ سے۔ جوابون کے معنی سیاح حضرات، سیاح لوگ، واحد جوابن۔ یمرون، وہ لوگ گزرتے ہیں یا گزریں گے، فی المضارع جمع مذکر غائب باب نصرہ سے۔ مرن، یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ویسرعون الیہ، یسرعون، وہ لوگ جلدی کرتے ہیں یا کریں گے، فی المضارع جمع مذکر غائب با افعال سے۔ بس آج کے سبق میں اتنا ہی، پھر آگے انشاءاللہ ہم دوسرے جز کا ترجمہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔